طور سے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں 2-3 پڑھے لکھے وہاں کے لیے اپنی رائے اور اپنا موقف رکھتے ہیں، تو اس سے لوگوں کے لیے تشویش پیدا ہوتی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سب بندی کی حد کیا ہونی چاہیے؟ اگر بچے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھے ہیں اور ظاہر ہے بڑے گھروں میں ہیں، وہ جماعت شروع ہونے کے بعد آ رہے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں بچے اگلی صف میں لگیں گے یا نہیں لگیں گے؟ اور بسا اوقات بعض پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے کہ نہیں، ان بچوں کو پیچھے کی صف میں لگا دیا جائے اور آگے کی صف کو خالی رکھا جائے تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں وہ صف میں اگلی صف میں کیے جائے۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ امامت کے لیے کوئی عالم دین مسجد میں نہیں ہوتا ہے، اور اس وقت چھوٹے بچے ہیں جن کو قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں یا کچھ اجزاء یاد ہیں جو پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ جماعت کی امامت کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگوں کی امامت کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور ان کے پیچھے نماز اگر کوئی کراہیت کے ساتھ پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی۔ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے فرمایا کہ نماز کی حالت میں میرے قریب، یعنی امام کے پیچھے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو اولو الاحلام ہیں، یعنی جو بالغ ہیں، عقل مند ہیں، ہے نا، اور صاحب عقل ہیں، صاحب علم ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ میرے قریب کھڑے ہوں۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے کہ نماز میں کبھی امام جو ہے نا کوئی چیز بھول جاتا ہے نا، تو جو قریب میں ہے کوئی آیت ہے اس کو بھول گیا، اس کو بتانا ہے، تو کوئی چیز ایسی ہو گئی، یا امام کو کوئی اضطراری کیفیت طاری ہو گئی ہے نا، اور وہ مسجد سے نکلنا چاہ رہا ہے، تو اس وقت جو ہے نا پیچھے جو آدمی قریب میں کھڑا ہے وہ تعلیم یافتہ ہو تاکہ وہ اس کی جگہ فوراً لے سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں شہید کر دیا گیا ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز جیسے آپ نے شروع کی تو ایک شخص نے چھڑا مار دیا، اور آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز وہیں پہ آپ گر گئے، تو آپ کے پیچھے جو دوسری پہلی صف تھی اس میں جو صحابی کھڑے ہوئے تھے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت عظیم اور پڑھے لکھے صحابی تھے، تو صحابہ اس میں عمل کرتے تھے کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے خاص طور پہ ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں پہلے آنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ دیکھیے پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب زیادہ ہے تو لوگ جو ہے نا جھگڑا کریں گے، لوگ جو ہے نا قرآن اندازی کریں گے، اگر بہت سے لوگ ہوں گے کہ ہم کو جگہ ملنی چاہیے، ہم کو ملنی چاہیے، تو پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کو اس شخص کو دیا جائے گا جو پہلے مسجد میں آئے گا۔ اگر سوال ان کا یہی تھا کہ اگر کوئی بچہ ہے وہ پہلے مسجد میں آ گیا، جماعت شروع ہونے کے وقت وہ اس جگہ پہ ہے، موجود ہے، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو اس کے ثواب سے محروم کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اگر آپ کو وہ جگہ لینی ہے تو آپ کو پہلے آنا ہوگا۔ تو گویا کہ چاہے وہ کوئی بھی انسان، بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، جو پہلے آیا مسجد میں، پہلی صف میں اس نے جگہ لی، اس کا وہ حقدار ہے، اور اس کو اس جگہ سے ہٹانا جائز نہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہماری جماعت کے، کہہ لیجیے کہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کا اس پہ باضابطہ ایک فتویٰ ہے کہ کوئی بچہ اگر پہلی صف میں آ کر کے مل گیا ہے، پہلے سے موجود ہے، اور ایک بڑا آدمی بعد میں آ رہا ہے، تو اس بچے کو وہاں سے ہٹا کے خود کھڑا نہیں ہو، یہ جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ آپ اس کو اس کی جگہ سے محروم کریں، اس ثواب سے محروم کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا خیال ہونا چاہیے کہ جو بڑے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، پہلے آئیں اور امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اگر نہیں ہے ایسا کوئی ان پڑھ آدمی یا بچہ آدمی کھڑا ہوگا تو آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے، شرعی طور پہ ایسا کرنا درست نہیں۔ دوسری بات جو تھی امامت کی، تو ظاہر
مسجد کا کوئی بھی مسجد میں جو امام مقرر ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ شرعی حکم ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو علماء کرام ہیں اگر وہ نہیں ہیں، کسی وجہ سے نہیں آ پا رہے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کسی کی تعین کریں، پہلے بتائیں، کسی کو فون کر کے بتا دیں کہ بھائی میں فجر کی نماز میں نہیں آؤں گا، اس لیے آپ امامت کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ جب تعین کریں گے تو مناسب آدمی کی تعین کریں گے جو امامت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے اور مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں انہیں میں سے کسی کو امامت کرنی ہے، تو اس صورت میں اس حدیث پہ عمل کیا جائے گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک نوجوان جماعت کو یہ کہا تھا کہ تم میں سے جو قرآن کا زیادہ حافظ ہو وہ جو ہے نا امامت کرائے۔ قرآن جس کو زیادہ یاد ہو وہ جو ہے نا اقرأکم، اور ایک روایت میں احفظکم ہے نا، وہ امامت کرائے۔ تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اس وقت جب امام نہیں ہے، کسی کو اس نے امام بنایا نہیں امام صاحب نے، تو جو لوگ موجود ہیں ان میں قرآن کا جو زیادہ حافظ ہے اس کو ہم لوگ کو چاہیے کہ امامت کے لیے آگے بڑھائیں۔ شیخ ایک سوال ہے، کوئی بچہ اگر پڑھا دیتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ پڑھا رہا ہے اس وجہ سے نہیں، یہ غلط ہے۔ بچہ تو نماز کی امامت کر سکتا ہے چاہے وہ جتنا چھوٹا کیوں نہیں ہے نا۔ عبد الرحمان عمر بن سلمہ جو ٹھیک سے نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ صحابی ہے۔ اچھا، وہ اپنے قبیلے میں، ان کا قبیلہ جب مسلمان ہوا تو اس بچے کو قرآن سب سے زیادہ یاد تھا، تو وہ جو ہے نا اپنے قبیلے میں امامت کرتے تھے، ان کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ قرآن انہیں کو، اسی بچے کو زیادہ یاد تھا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار وہ سجدے میں گئے تو ان کی سرید جو ہے نا کپڑا تو زمانے میں بہت میسر نہیں تھا لوگوں کو، تو کھل گیا۔ تو ایک عورت نے کہا کہ بھائی اپنے امام صاحب کو کم سے کم اتنا کپڑا تو میسر کرو کہ وہ اپنی شرمگاہ کو ڈھک سکے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ بچہ اگر امامت کے لیے اس کو آگے بڑھا، میں نے کہا کہ دیکھیے ہر کسی کو امامت کے لیے خود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کوئی بھی امامت، جب تک امام اس کی ہدایت نہ دے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ہے اور وہ امامت کے لیے آگے بڑھ گیا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ ہے نا، سورہ فاتحہ اس کو یاد ہے، قرآن کی دوسری صورتیں یاد ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں بلا کراہت نماز پڑھنی ہے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ امامت کرائے گا۔ اس بچہ کو نماز پڑھانے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ معلوم نہیں ہو تب بھی نہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوا تو کیسے پڑھائے؟ ہم تو پوچھ رہے ہیں، بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھنے باقی سوال جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک بڑا اور ایک بچہ ہے۔ جو بڑا ہے وہ نماز پڑھنے کا زیادہ طریقہ ہے، چھوٹا بچہ ہے گرچہ اس کو قرآن زیادہ یاد ہے لیکن نماز کا طریقہ ٹھیک ہے وہ نہیں جانتا، یعنی کچھ بڑے آدمی سے کم جانتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ بچہ امامت کا زیادہ مستحق اور بڑا زیادہ مستحق۔ دیکھیے صاف بات جو ہے نا بہت کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ بچہ نماز کا طریقہ جانتا ہے یا نہیں جانتا، کم جانتا ہے زیادہ جانتا ہے کی بات نہیں۔ اگر وہ بچہ نماز پڑھنے کا یا پڑھانے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھائے گا، بلکہ اس شخص کو امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا جو نماز کا طریقہ جانتا ہو، چاہے اس کو قرآن کم یاد ہو۔ اس لیے کہ نماز کو ہمیں بھی نے آپ کو بتایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز کو ہمیں اس طرح پڑھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی جو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے کہ کیسے جو ہے نا رفع الیدین کرنا ہے، کہاں ہاتھ باندھنا ہے، کیسے سجدے پہ جانا ہے، سجدے کے بیچ میں کتنی دیر بیٹھنا ہے، یہ سارے طریقے اگر نہیں معلوم ہے تو پھر تو نماز کے ارکان بھی فوت ہو جائیں گے نا۔ نماز میں قیام ہے، قعود ہے، دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں اگر نہیں جانتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھائے گا۔ اس کے مقابل میں اس کو آگے بڑھایا جائے گا جو نماز کے طریقے کو، ارکان کو، شروع کو، ان چیزوں کو جانتا ہو۔ اگر
اگرچہ قرآن مجید اس بچے سے اس کو کم یاد ہے، اس لیے کہ اس کو مقدم کرنا ہے ہمیں نماز کے طریقے۔ شیخ ایک سوال ہے، ہاں ایک سوال یہ ہے کہ مان لیا کہ ایک عالم ہیں لیکن ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ امامت کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، نماز پڑھانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے، لیکن عین وقت پر زمان نماز کے ٹائم میں عالم کھڑے ہوئے آ گئے، وہ خود جانتے ہیں کہ دوسرے آدمی نماز پڑھانے کے لائق یعنی ہم سے کمتر جانتے ہیں، صحیح سے قرآن بھی نہیں آتا ہے، اس کے باوجود وہ کم پڑھے لکھے آدمی کو یا کم جن کو قرآن اچھے سے نہیں معلوم ان کو کہتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے کیسا ہے؟ دیکھیے میں نے تو ایک بنیادی بات یہ بتائی کہ ہر مسجد کا ایک امام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، امام کی اجازت کے بغیر کسی کو امامت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مسجد میں امام ہے، امام نہیں اب آپ کہتے ہیں اس کی طرف کہ کوئی امام نہیں ہے، باہر جائیے گا نہیں کوئی امام نہیں ہے مسجد میں، امام نہیں ہے مسجد میں، تو میں نے یہ بتایا کہ اگر مسجد میں جتنے لوگ ہیں، مسجد میں جتنے لوگ ہیں ان میں دیکھا جائے گا اور حدیث کے مطابق جو ہے نا عمل کیا جائے گا۔ میں نے حدیث پڑھ کے سنائی آپ کو بخاری کی کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کی ایک جماعت تھی نوجوانوں کی، تو ان کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے جو قرآن کا زیادہ عالم ہو، حافظ ہو، وہ قرآن کو جو ہے نا امامت کرائے گا۔ تو اس کے خلاف جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے ہمارا عمل حدیث پہ ہونا چاہیے۔ اس سوال اس جواب کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے وہ خود نہ پڑھا کر کے کسی دوسرے کو پڑھا رہا ہے جو اس سے اس کے مقابل میں نماز کی کیفیات کو نہیں جانتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس عالم کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھ کر کے امامت کرائے اگر امام نہیں ہے تو، لیکن اگر امام مسجد کا ہے اگرچہ وہ کب جانتا ہے اس عالم سے، تو اسی امام کو نماز پڑھانا اور اسی کے پیچھے ہم لوگوں کو نماز پڑھانی۔ جیسے ہمارے پاس کوئی مسافر آئے اور وہ معذور بھی ہے اور وہ امامت کے لائق بھی ہے، شخصیت بڑی ہے، تو کیا مقتدی اس حالت میں کیسے نماز پڑھیں گے؟ وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھائیں گے امام صاحب جو مسافر ہے معذور اور وہ معذور بھی ہے، وہ بیٹھ کے نماز پڑھائیں گے تو مقتدی کس حالت میں ہوں گے؟ جی کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، جیسے شیخ نے کہا کہ اور اس کو امام نے اجازت دے دیا، امام نے اس کو آگے بڑھا دیا۔ دیکھیے میں بار بار اس بات کو اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ امام کی اجازت کے بغیر کوئی نماز پڑھاتا ہے وہ صحیح نہیں۔ اگر اس معذور آدمی کو کسی نے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے ہم لوگوں کو بھی یعنی مقتدیوں کو بھی اس کی اقتدا کرنی ہے، بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے جو ہے نا نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے جو ہے نا صحابہ بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے نا۔ بس کریں گے تو مقتدی بقیہ نماز وہ اتمام کرے گا، وہ اتمام کرتے ہیں۔ اگر وہ مسافر ہے امام اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے مسافر ہونے کی وجہ سے، تو پیچھے جو لوگ مقتدی ہیں وہ گھر کے ہیں یہیں کے ہیں تو وہ قصر نہیں کریں، وہ 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت اور پڑھیں گے یعنی پوری نماز پڑھیں گے۔ اس معاملے میں امام کی اتباع نہیں کی جائے گی قصر کے معاملے میں، اس لیے کہ قصر مسافر کے لیے مقیم کے لیے نہیں۔ ویسے امام کو چاہیے، ہاں امام کو چاہیے کہ پہلے وہ اعلان کرے کہ بھائی ہم مسافر ہیں، اس لیے جو ہے نا ہم قصر کے ساتھ نماز پڑھائیں گے، آپ لوگ پوری نماز پڑھ لیجیے۔ ابھی ہمارے عزیز نے سید جمعہ صاحب نے جو سوال آپ سے کیا تھا امام کے حوالے سے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اور وہاں پر کسی دوسرے کو اپنی موجودگی میں نماز پڑھانے کے لیے کہتا ہے، تو اس سلسلے میں
اصل اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، یہاں کوئی امام راتب نہیں ہے، کوئی امام راتب نہیں ہے، ایک عالم دین ہے جو اسی مسجد میں وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے اور امامت اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں، اخلاقی طور پر وہ نماز پڑھاتے ہیں، اور اس درمیان اگر مقتدی کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جاتا ہے، ان کی عزت نفس کا معاملہ ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ اگر نماز پڑھانے سے رک جاتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں وہ عالم دین گنہگار ہوں گے یا وہ جو وہاں کے مصلی حضرات ہیں وہ گنہگار ہوں گے؟ اصل مسئلہ ہے یہ ظاہر سی بات ہے بھائی، اس میں سمجھنے اور سمجھنے کی کیا بات ہے؟ جب اس امام کو جو ہے نا آگے بڑھا دیا گیا، نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا گیا، تو میں نے سبھی یہ بات بتائی ہے کہ مسجد جو ہے نا ایک انتظامی امور پہ مشتمل چیز کا نام ہوتا ہے مسجد، ایسی کوئی یہ نہیں ہے کہ جو یہاں آئے جو چاہے شروع کر، تو مسجد کا ایک امام ہونا چاہیے، امام نہیں ہے تو اس کا جو متولی ہے، ذمہ دار ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ تعین کرے، امام کی اگر تعین نہیں کرتا ہے، اور مقتدیوں میں سے کوئی شخص جو ہے نا کسی سے گزارش کر دے کہ بھائی آپ نماز پڑھائیں، ہے نا، اور وہ نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی میں سے اگر کسی کو اس کی ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو ظاہر نہ کرے، اس امام کی تعظیم کرے، اس کے پیچھے نماز پڑھے، اپنے گھریلو معاملات کو یا دوسرے جھگڑے کو وہاں پہ لا کر کے مسجد میں اس امام کے اوپر نہ اتارے، اس لیے کہ یہ بہت ہی خسیس حرکت ہے نا، یہ معاملہ جو ہے نا عبادت کا ہے، عبادت کے سلسلے میں اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور میں اخیر میں یہ جوڑنا چاہوں گا کہ ایسا شخص جس کو لوگ امام ہونا پسند نہیں کرتے، جس کے پیچھے لوگ سے مراد یعنی اکثریت، لوگ سے مراد ایک دو نہیں، لوگ سے مراد ہے کہ اکثریت مسجد کی ایسی ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتی، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی من اما قوما وهم له كارهون، امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے اور اس میں ایک حدیث نقل کی ہے اسی الفاظ کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی امامت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہو، تو ایسا انسان جو ہے نا اس کے لیے بڑی وعید آئی ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو خود جو ہے نا اس سے الگ رہنا چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ اکثریت لوگوں کی اس کو پسند ہے، ایک دو آدمی اپنے نجی معاملے کی وجہ سے کسی امام سے اگر بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے اور اس کے پیچھے نماز کو پڑھنی چاہیے۔ ایک اور سوال تھا، میرے خیال